الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مؤمنین کو، نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے تقوی یعنی تمام معاملات میں اس کی خوشنودی اور اس کی ناراضگی کا لحاظ رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی فرمائشات سے، اپنے خطبات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے تقوی کی نصیحت لوگوں کو بھی اور خود اپنے آپ کو روایات کے مطابق ان الفاظ میں کیا کرتے تھے کہ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ میں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں تمہیں اے اللہ کے بندو اور اپنے آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی کے تقوی کی۔ آج کے اس پہلے خطبے میں فرامین محمد و آل محمد میں سے چند فرامین آپ مومنین کی خدمت میں تلاوت کروں گا۔ وہ فرامین کہ جو مسلمانوں کے اور مومنوں کے کلمہ پڑھنے والوں کے آپس کے تعلقات کے بارے میں، کہ ہم لوگ جو خود کو مومن کہتے ہیں اور وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، دوسرے مسلمانوں اور دوسرے مومنوں کے بارے میں ان کی نگاہ اور ان کے دل کے اندر کے جذبات کیسے ہونے چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ فرامین ہدایات ہیں، یہ گائیڈنس ہیں، یہ رہنمائی ہیں، یعنی صرف اس لیے نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے آج اتنی آیات سنی اور اتنی میں نے آج احادیث سنی، بس مجھے ثواب مل گیا اور اگلا کوئی قدم نہیں ہے۔ آپ خوب توجہ فرمائیں، جب تک مکمل تصویر ہمارے سامنے نہ ہو تو ہمارے کاموں کے نتائج درست اور ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ میں مثال دے کے حدیث کی طرف آؤں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مثال دوں کہ اس کا مقصد اللہ نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ نے نزول قرآن کا مقصد بیان فرمایا کہ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ بالکل واضح، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں، لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں، اور اس تدبر اور آیات میں غور و فکر کے نتیجے میں فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ صاحبان عقل، جنہیں ہم نے عقل عطا کی ہے، وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو کتنا واضح ہے، لیکن اس کے باوجود
اس امت کی اکثریت یہ کام نہیں کرتی قرآن مجید کے بارے میں۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ایک وجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کوئی روایت بیان کی گئی کہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ مکمل بات نہیں ہے، یہ پہلا سٹیپ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اگر نماز پڑھوانی ہے اور فرمایا کہ نماز کے لیے میں چاہتا ہوں تم طہارت کی حالت میں ہو، وضو کرو، فرمایا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تمہیں نماز کا تو اجر دوں گا، وضو کرو گے اس کا اجر بھی دوں گا۔ اب اگر کوئی بندہ وضو کے ثواب والی روایت پر عمل کرے اور نماز پڑھے ہی کوئی نہ، ہر اذان پر اٹھ کے جائے اور وضو کرے، وضو کا ثواب تو ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، کیا خیال ہے آپ کا؟ وضو کا کتنا ثواب دے گا اللہ اس طرح کے بندے کو؟ تو یہ جو فرمایا اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، دیکھے گا تو آگے چلے گا نا، جو دیکھے گا ہی نہیں وہ کہاں آگے جائے گا؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ کچھ ٹکڑوں کو الگ کر کے اس کو استعمال میں لے آئے، اس پہ عمل شروع کر دیا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی ہے جیسے وضو لے لے بندہ نماز چھوڑ دے، تو مکمل تصویر سامنے ہو، دیکھے گا تو پڑھے گا، پڑھے گا تو غور کرے گا۔ جب اللہ کلیئرلی کہہ رہے، فرما رہا ہے کہ یہ میں نے نازل ہی اس لیے کی ہے تاکہ تم غور کرو اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کرے، تو یہ فرامین تو زیادہ سنائے گئے، دیکھنا بھی ثواب ہے، یوں بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، لیکن یہ فرامین جو موجود ہیں کتابوں میں یہ نہیں سنائے گئے یا کم سنائے گئے۔ مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام ہی کا فرمان ہے، اسی کتاب اصول کافی میں موجود ہے، طولانی حدیث ہے جس میں ایک جگہ امام نے فرمایا الا خبردار، لا خیر فی قراءت لیس فیہا تدبر، جس قراءت میں جو تم پڑھ رہے ہو قرآن، جس قراءت میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، لا خیر فیہ، اس میں کوئی خیر نہیں، تو اس کو بھی ساتھ رکھتے ثواب والی روایات کے، تاکہ پتہ چلتا۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، لیکن یہ پتہ ہی نہ چلا کیسے پڑھنا ہے، اور جو رواج پڑ گیا معاشرے میں وہ پھر کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا تھا، ہم نے اپنے بڑوں کو قرآن ایسے ہی پڑھتے پایا، ہم نے بھی قرآن یوں ہی سیکھا تھا کہ ناظرہ پڑھ لو کافی ہے، اور اب ہم بھی اسی پہ چل رہے ہیں۔ اسلام کی اہم ترین کتاب، بلکہ کائنات کی اہم ترین کتاب، اس کے ساتھ وہ سلوک شروع کر دیا ہم نے جو دوسری کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے، کسی اور کتاب کو ایسے نہیں کھولتے کہ ہم نے بغیر سمجھے پڑھنا ہے، اور جس کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا۔ اسی طرح یہ فرامین جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے، یہ سننے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ سنے، سمجھے اور پھر اس پر عمل کی طرف جائے۔ اصل اجر اور ثواب عمل کا ہے، جب انسان عمل کرتا ہے تو پچھلے جو سٹیپس لیے تھے ان کا ثواب بھی پھر اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، لیکن اپنی مرضی کا حصہ رکھ لے اور اگلا چھوڑ دے، وہ ثواب مشکوک ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز نہ پڑھنے والے کے لیے وضو کا ثواب مشکوک ہے کہ اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ روایات جو آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، اس کا باب نمبر 76 ہے، 76، باب التراحم والتعاطف، آپس میں
رحمت اور نرمی اور مہربانی کا باب. کن کے آپس میں؟ مسلمانوں کے، کلمہ پڑھنے والوں کے، مومنوں کے. اس کی حدیث نمبر 4 آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. راوی ہیں ابی المغراء، اور یہ اس فرمان کو نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے. قال، کہ امام نے فرمایا، یحق علی المسلمین، مسلمین پر حق ہے، یعنی ان کی گردنوں پر یہ حق ہے، لازم ہے ان پر. الاجتہاد فی التواصل والتعاون علی التعاطف والمواساة لأہل الحاجہ. کیا چیز حق ہے مسلمانوں کی گردنوں پر؟ الاجتہاد. یہاں اجتہاد اصطلاحی معنی میں نہیں ہے جو علم فقہ میں اجتہاد کہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے. اصل اجتہاد کا جو لغت کے اعتبار سے معنی ہے وہ ہے زحمت اٹھانا، زیادہ کوشش کرنا. مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ زیادہ کوشش کریں، زحمت اٹھائیں. کس کے لیے؟ فی التواصل، آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے لیے. کٹے نہیں ایک دوسرے سے، جڑے رہیں. تواصل وصل سے ہے، واو صاد لام. جڑے رہیں آپس میں. جڑے رہیں گے تو ایک دوسرے کے حالات کا پتہ ہوگا. والتعاون، اور کیوں تواصل کیوں ضروری ہے؟ کیا ہوگا اس سے؟ والتعاون علی التعاطف، اور مہربانی اور نرمی ایک دوسرے پر کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، یہ مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ فکر میں رہیں دوسروں کی. حالات سے آگاہ رہیں، جڑے رہیں. حالات سے آگاہ ہوں گے تو اگلا سٹیپ آئے گا. اور تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے کام آنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے میں. والمؤاساة لأہل الحاجہ، اور جو اہل حاجت ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو مشکلات میں ہیں، ان کے ساتھ کیا کریں؟ المواسات، ان کو اپنے مال میں شریک کریں. کیا مطلب؟ ایک دفعہ آپ ایک بندے کی ہیلپ کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو میں احسان کر رہا ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مجھے رحم آ گیا، میں بڑا اچھا ہوں، احسان کر رہا ہوں، اس غریب کا کام میں نے کر دیا. یہ غلط نگاہ ہے. دین کی تعلیمات یہ نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو جس کو مسکین کو کھلانے کی، اس کی ضروریات کی طرف جس کو کی رغبت نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ جزا کو جھٹلاتا ہے. سورۃ الماعون آپ تلاوت فرمائیں غور و فکر کے ساتھ. سمجھیں گے نہیں تو پھر تو یہ بات پتہ بھی نہیں چلے گی. صرف سو کالڈ وہ ثواب ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. خوب. ایک دوسرے کے حالات سے جب آگاہ ہو کر کس نظر سے دیکھو سامنے والے کو کہ اللہ نے اگر مجھے زیادہ دیا ہے تو میرے مال میں ان کا حق رکھا ہے، میں تو اپنی گردن چھڑا رہا ہوں. اللہ نے اس مستحق کو میرے پاس بھیجا ہے تاکہ میری گردن آزاد ہو جائے، میرے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے، ریکوائرمنٹ ہے قیامت کے دن کامیابی کے لیے. یہ میرے پاس آیا ہے، نہ کہ حقیر سمجھ کر میں اسے کچھ دے رہا ہوں تو اس پر احسان کر رہا ہوں. یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ نظریات ہیں. مواسات یعنی اپنے مال میں اسے شریک قرار دینا، نہ کہ احسان جتلانا اور اس کو حقیر سمجھ کر کچھ دینا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ مسلمانوں کی گردنوں پر حق ہے. وَتَعَاطُفُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، اور مسلمانوں
کی گردنوں پر یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مہربانی کریں حتی تکونوا کما امرکم اللہ، یہاں تک کہ تم لوگ ویسے بن جاؤ جیسا بننے کا اللہ نے تمہیں امر کیا ہے، آرڈر ہے اللہ کا، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ حتی تکونوا کما امرکم اللہ، یہاں تک کہ ویسے بن جاؤ جیسا اللہ نے تمہیں امر کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، سورۃ الفتح کی آخری سے پہلی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اس کا ایک حصہ امام نے تلاوت فرمایا، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا رویہ رکھنے والے۔ معروف آیت ہے، پوری پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، سورۃ الفتح کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تعارف کروایا ہے جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کی دو کوالٹیز بتائی ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، معہ ان کے ساتھی ہیں، ان کے ہمراہ ہیں۔ ان کی دو کوالٹیز، دو صفات، اشداء علی الکفار، جب کفار کا سامنا ہوتا ہے ان سے سخت نظر آتے ہیں۔ کفار کے سامنے ان کے موقف، ان کے رویے وہ نرمی والے اور خوشامد والے نہیں ہوتے، لیکن جب آپس میں ہوتے ہیں تو رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ بہت نرمی اور رحم کا برتاؤ کرنے والے۔ تراہم رکعا سجدا، معذرت یہ آخری آیت ہے سورۃ الفتح کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا کی۔ اے رسول آپ انہیں دیکھتے ہیں رکوع کی حالت میں، سجدوں کی حالت میں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ کا فضل چاہتے ہوئے اور اس کی رضا چاہتے ہوئے، یہ ان کی کوالٹیز۔ تو امام نے اس آیت کا وہ حصہ یہاں پر لے کر آئے اپنی بات کی دلیل کے طور پر، کہ جو تمہیں کہہ رہا ہوں تمہاری گردنوں پر حق ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرو، اور ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے میں تمہاری گردنوں پہ حق ہے کہ ایک دوسرے کے معاون بنو۔ یعنی ایک بندہ تو سب کے حل نہیں کر سکتا، اکٹھے ہو جاؤ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، تاکہ وہ بن جاؤ ویسے جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا، رحماء بینہم۔ پھر اس جملے کی مزید وضاحت فرمائی، رحماء بینہم کا کیا مطلب ہے؟ متراحمین، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے۔ توجہ فرمائیے گا، مغتمین لما غاب عنکم من امرہم، اور وہ معاملات مسلمانوں کے جن کا حل کرنا تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، تمہارے اختیار سے باہر ہے، تو پھر تم سے کیا توقع ہے؟ اپنے اندر غم کا احساس کرو کہ میں کیوں نہیں یہ مسئلے حل کر سکتا، یعنی کم از کم وہ تمہارا کنیکشن قائم رہے دوسرے مسلمانوں سے، کہ اس کو غمگین دیکھو، اس کو کسی مشکل میں دیکھو تو کم از کم تم خود غمگین ہو جاؤ میں کیوں نہیں کر پا رہا۔ تو یہ جذبہ تمہیں پھر پش کرے گا کہ جو تم کر سکتے ہو اس کے لیے قدم اٹھاؤ۔ مغتمین، دوسرے پر مصیبت آئی ہو، تم کہہ رہے ہو شکر ہے یا اللہ میں تو بچ گیا، نہیں ریکوائرڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے تم اسے اور سمجھتے، اس پہ مصیبت آئی ہے، تم اس پہ خوش ہو میں بچ گیا، تمہاری بھی باری آئے گی۔ مثلا پریکٹیکل آج کی مثال دوں، اگر کوئی یہاں پہ خوش ہو رہا ہے کہ ایران پہ بم گر رہے ہیں، شکر ہے ہماری تو بچت ہوئی ہوئی، یہ نہیں ہے ریکوائرمنٹ اسلام کی۔ معروف حدیث ہے شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں، آپ نے سنی ہوگی، من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم،
جو اس حالت میں صبح اٹھے کہ اسے مسلمانوں کے امور کی امپورٹنس نہ ہو، اس کے لیے اہم چیز نہ ہو مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، تو مسلمان نہیں ہے۔ یعنی وہ جو ایکچول مسلمان، وہ جو ریئل اصل مسلمان جسے کہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نادرہ کے ریکارڈ میں مسلمان ہی لکھا ہوا ہے، نہیں ہے۔ فَلَيْسَ بِمُسْلِم، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ ڈیوٹیز ہیں۔ آپ کسی دفتر میں جاب کر رہے ہو، ایک دفعہ نام لکھا جائے، ان کی کوئی بات نہ مانے، ذمہ داری ادا نہ کرے اور کہے میں تو اس دفتر ملازم ہوں، کہ تو نہیں ہے، تو باہر جا کے کہتا رہے میں ہوں، تو نہیں ہے، ہم نے نکال دیے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسرے مسلمانوں کے معاملات میں سے جو کچھ ان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے غمگین ہو جاتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں اپنے بھائیوں کی ہیلپ کر پا رہے۔ اور پھر فرمایا آخری جملہ اس روایت کا، عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ مَعْشَرُ الْأَنصَارِ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہی کام ہے، امام فرما رہے ہیں، یہ وہی روش ہے جس پر رسول اللہ کے زمانے میں انصار نے عمل کیا تھا۔ وہ جب مہاجرین کو دیکھتے تھے، جن کے گھر بار مکہ میں رہ گئے تھے، جن کے کاروباروں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، آج کی زبان میں جن پہ انہوں نے سینکشنز لگا دی تھی اور وہ پابندیوں میں تھے اور مشکلات میں تھے، ان کی اکانومی خراب ہو گئی تھی، انصار ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ انصار خود تنگی برداشت کر کے بھی ان کی ترجیح، یہ صرف ثواب لینے کے لیے تھوڑی ہے کہ سن کے پچھلی باتیں سن کے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے اور میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، یہ تھوڑی ہے۔ اسی روش پر جس پر اللہ کے رسول کے زمانے میں انصار ہوا کرتے تھے۔ اگلی حدیث جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں، اس سے اگلا باب نمبر 77 ہے، 77، باب زیارت الاخوان، بھائیوں کی زیارت، یعنی مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جانا۔ دیکھیے ایک دفعہ ہوتا ہے ہم ملنے جاتے ہیں کسی سے، لیکن کوئی دنیا کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، یا اس لیے کہ کبھی کام پڑ جائے گا لہذا آنا جانا رکھو۔ لیکن ایک بندہ یہ کام کرے، اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی جب نکلے تو دل میں کیا ہو کہ میرے اس کام سے اللہ راضی ہوگا۔ البتہ یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا اگلے کی زیارت کے لیے جاؤ کہ بیچارہ تنگ ہی آج ابھی کام نہیں کرنے دیتا، ہر وقت آ کر مثال کے طور پہ بیٹھا رہتا۔ لیکن یہ کام بھی کرو، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملو، یہ وہی تواصل ہے، جڑے رہو، ایک دوسرے سے آگاہ رہو۔ توجہ فرمائیے گا، اس باب نمبر 77 کی حدیث نمبر 2 ہے۔ یہ جو راوی ہیں ان کا نام ہے خیثمہ، یہ کسی دوسرے علاقے سے گویا آئے ہوئے تھے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس۔ تو جب یہ واپس جانے لگے اپنے شہر میں تو الوداع کے لیے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں اب واپس جا رہا ہوں۔ تو امام نے اس روایت کے مطابق فرمایا، یا خیثمہ، اے خیثمہ، ابلغ من ترا من موالین السلام، تو واپس جا رہا ہے تو ہمارے محبوں میں سے جو تجھے نظر آئے، یعنی اپنے علاقے میں جب تو ملے ہمارے محبوں سے، ہمارے ماننے والوں سے، انہیں سلام پہنچانا، میری طرف سے انہیں سلام پہنچانا۔ وَأَوْصِهِمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، اور انہیں نصیحت کرنا اللہ کے تقوی کی۔ ائمہ کا میسج یہ ہے، میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا متقی بنو، اور انہیں تقوی کی نصیحت کرنا۔ وَأَوْصِهِمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الْعَظِيمِ، اور یہ نصیحت کرنا انہیں۔ وصیت کا اصل معنی یہ نہیں ہے کہ جو مرنے والا کرتا ہے، اصل میں وہ بات جو بڑی اہم نصیحت ہوتی ہے، چاہے زندہ کرے۔ لہذا قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم،
اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، یعنی تاکید کرتا ہے، یہ حکم دیتا ہے. خوب. اور انہیں تقویٰ کے بعد انہیں یہ نصیحت کرنا، میری طرف سے پیغام پہنچانا، وَأَن يَعُودَ غَنِيُّهُمْ عَلَى فَقِيرِهِمْ، کہ ان میں سے جو امیر لوگ ہیں، جن کے پاس مال زیادہ ہے، وہ غریبوں کو ملا کریں، وہ غریبوں کے پاس جایا کریں. ہمارا تو معاملہ الٹا ہے نا، غریب کو ہی آنا ہوتا ہے امیر کے پاس. امام فرما رہے ہیں ہمارے ماننے والوں سے کہنا کہ ان میں جو امیر لوگ ہیں وہ جایا کریں غریبوں کے پاس خود. وَقَوِيُّهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ، اور جو ان میں سے طاقت رکھتے ہیں، بااثر ہیں، معاشرے میں مقام رکھتے ہیں، وہ کمزوروں کے پاس جایا کریں. یہ وہی ہے تواصل، آپس میں جڑے رہیں. خوب غریب تو امیر کے پاس جائے، کمزور طاقتور کے پاس جائے، یہ تو نارمل ہے. امیر غریب کے پاس جائے، یہ اللہ کے لیے ہی کرے گا، ورنہ دنیا کا کیا لینا اس سے. طاقتور کمزور کا خیال رکھے اپنے بھائی کا، یہ کون اللہ کے لیے کر سکتا ہے، ورنہ اس سے کیا ملے گا. وہ کوئی نہ کوئی ایکسٹرا کام ہی کرنا پڑے گا اس کا معاملہ حل کرنے کے لیے. جب تک تقویٰ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. وَأَن يَشْهَدَ حَيُّهُمْ جَنَازَةَ مَيِّتِهِمْ، اور یہ کہ ان میں سے جو زندہ ہوں وہ ان میں سے جو مر جائے اس کے جنازے پر جائیں. وَأَن يَتَلَاقَوْا فِي بُيُوتِهِمْ، اور اپنے گھروں میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں. چونکہ اس زمانے میں ظاہر بظاہر شیعہ کا ملنا ان کے لیے مشکلات کا سبب تھا. ان کے پیچھے ایجنسیاں لگ جاتی تھی اور ان کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو پھر تکلیفیں دیتے تھے. وَأَن يَتَلَاقَوْا، تو اہتمام کریں، آپس میں جڑے رہیں. وَأَن يَتَلَاقَوْا فِي بُيُوتِهِمْ، اپنے گھروں میں ملاقاتیں کریں. کیوں؟ فَإِنَّ لُقْيَا بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَيَاةٌ لِأَمْرِنَا، اس لیے کہ ہمارے ماننے والوں کا ایک دوسرے سے ملنا ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. ملیں گے، ہماری باتیں کریں گے، ہماری جو فرامین ہے ایک دوسرے کو سنائیں گے، ہمارا امر زندہ رہے گا ان ملاقاتوں سے. پھر فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہماری باتیں کرتا ہے. یا خیثمہ، اے خیثمہ، ابلغ موالینا انا لا نغنی عنہم من اللہ شیئا الا بعمل. توجہ فرمائیے، یہ باتیں زیادہ اکثر نہیں کی جاتی. اے خیثمہ، ہمارے موالی، ہمارے محبوں کو، ہم سے موالات رکھنے والوں کو پیغام دے دینا کہ اگر تم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو ہم اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے. وَأَبْلِغْهُمْ أَبْلِغْ مَوَالِينَا أَنَّا لَا نُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ہم کچھ بھی اللہ کے سامنے ان کے کام نہیں آ سکتے الا بعمل. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم تمہیں اللہ کا دین بتا رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کرو گے، مت دھوکے میں رہنا کہ ہم تمہیں بچا لیں. اس کی یہ شرط ہے. وَأَنَّهُمْ لَن يَنَالُوا وِلَايَتَنَا إِلَّا بِالْوَرَعِ وَأَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ خَالَفَ إِلَى غَيْرِهِ. اور ان کو بتا دینا کہ ہماری ولایت کو نہیں پایا جا سکتا مگر تقویٰ کے ذریعے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت میں مبتلا وہ شخص ہوگا جس نے بات اچھی کی ہو اور پھر عمل میں اس کی مخالفت کی ہو، اس بات پر عمل نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ غور کی اور عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد.
وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. دوسرے خطبے میں ایک دفعہ پھر اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس بہترین نصیحت اور وصیت کی تکرار کرتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی تمام معاملات میں اسے نہ بھولنا، اسے یاد رکھنا، یعنی اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کو ملحوظ رکھنے کے بعد بات کرنا، کوئی فیصلہ کرنا، کوئی عمل کرنا. ایک اہم مناسبت جس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا ان موجودہ حالات کی مناسبت سے. آپ کو معلوم ہے جو حالات جنگ ہیں امریکہ و اسرائیل اور جمہوری اسلامی ایران کے درمیان، آپ حالات سے آگاہ ہیں. بہت ساری شہادتیں ہوئی. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں روایت بیان کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہماری گردنوں پر حق ہے، اور اگر وہ معاملات ہوں جس میں کچھ کرنا ہماری جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، جو ہماری طاقت سے باہر ہے کم از کم غمگین ہونا علامت ہے کہ ہم بھی وہی ہیں، ہم بھی اسی دین سے، اسی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس مکتب والوں پر یہ بربریت اور یہ تجاوز کیا جا رہا ہے. غمگین ہونا. تو لہٰذا سرزمین پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے سوچ میں دین اسلام کی کچھ سمجھ ہے اور فرقہ واریت کے زہر نے ان کے برین واش نہیں کیے ہوئے، وہ شیعہ ہوں یا سنی، وہ اس وقت حمایت میں بول رہے ہیں ایران کی، اور ایران کو اسلام کا نمائندہ اس وقت قرار دے رہے ہیں. اس وقت چاہے تم سنی بھی ہو مت تنقید کرو، اس لیے کہ ایران اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے. تو ہم اس سرزمین پر جو کر سکیں ضرور کرنا چاہیے، اور اسی میں سے ایک بڑا اہم کام یہ عوامی اجتماعات ہیں. لہٰذا 3 مئی یعنی پرسوں اتوار کو شام 4 بجے ایک عظیم الشان اجتماع چہلم کے عنوان سے شہید رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی جن کو شہید کیا گیا، اور ان کے بہت سارے ساتھیوں کو، قیمتی ترین لوگوں کو، تو ان کی یاد میں جو یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے انشاءاللہ نشتر پارک میں. تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے روایات بیان کی، آپس کے قرب اور آپس کے کنیکشن اور تواصل اور تعاون کی اور غمگین ہونے کی، یہ ایک بڑا موقع ہے ان اہل بیت اطہار کی تاکیدات پر عمل کا. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دشمن کی نگاہ دوسری جگہوں پر بھی ہے. ایران کے باہر مسلمانوں کا کیا رویہ؟ تو حد اقل سرزمین پاکستان پر، ایک سرزمین پاکستان سے ایک واضح اور ایک بڑا پیغام دیکھنے والوں کو ملے کہ جن پر ہم نے حملہ کیا ہے وہ ایک سرحد کے لوگ نہیں ہیں، ایک زمین کے ٹکڑے کے خاص لوگ نہیں ہیں، بلکہ پوری امت ان کے ساتھ ہے، اور دوسری جگہوں سے بھی لوگ اس ظلم کے خلاف سراپے احتجاج ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے
کہ آیات قرآن اور فرامین اہل بیت کی روشنی میں جو آج کے حالات میں ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اور جو ہماری گردنوں پر حق ہے، ہم اپنے مال سے، اپنے وقت سے اور تھوڑی سی زحمت کر کے اسے ادا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔